السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بولے ونصلی علیہ رسول الکریم. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اللہ بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان پیدا کیا اور قرآن کی تعلیم عطا فرمائی اور اس قرآن کو سیکھ کر لوگوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. ہم سب مسلمان ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں اور محلہ محلہ، گاؤں گاؤں، شہر شہر، ملک ملک جاتے ہیں اور اللہ کے دین کو پہنچاتے ہیں اور وہاں ہر گھر میں گھر گھر اس دین کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو لوگ اس دین سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، وہی وہ لوگ ہوں گے جو قیامت والے دن کامیاب ہو جائیں گے. تو آج ہم اللہ کا شکر مناتے ہوئے کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کی ہم نے پہلی سورت تو پڑھ لی، الحمد شریف یعنی کہ سورہ فاتحہ، اور اب اس کے بعد جو ہے آج ہم سورہ بقرہ شروع کرنے جا رہے ہیں. مگر سورہ بقرہ شروع کرنے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ ہم اس سچویشن کو سمجھ لیں جس سچویشن میں سورہ بقرہ نازل ہوئی. الحمد شریف وہ صورت تھی، یعنی کہ سورہ فاتحہ وہ صورت تھی جو مکہ میں نازل ہوئی تھی، اور یہ وہ صورت ہے سورہ بقرہ جو مدینہ میں نازل ہوئی ہے. تو سوال ہی پیدا ہوتا کہ مدینہ جانے کا ریزن کیا بنا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کیوں گئے، یہ معلوم ہونا چاہیے ہمارے. اور جو وہاں گئے تھے وہاں کے حالات کے تحت یہ صورت نازل ہوئی ہے. جب مکے میں تھے تو مکے کے حالات کے تحت سورہ الحمد شریف نازل ہوئی. تو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اس وقت کا، اس دور کا، کہ کیا ایسی وجہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے جانا پڑا، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے مکہ شریف میں جہاں خانہ کعبہ ہے، اور 40 سال تک کسی نبوت کا اعلان نہیں کیا آپ نے، حالانکہ آپ پیدائشی نبی تھے، مگر آپ نے کبھی اعلان نہیں کیا اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں ہوا تھا. اور ایک ایسی زندگی گزاری کہ جب آپ جوان ہو گئے تو مکے کا بچہ بڑے بزرگ جانتے ہی تھے، مگر بچہ بھی آپ کو صادق اور امین کے نام سے پکارتا تھا. صادق اور امین، صادق کسے کہتے ہیں اور امین کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. تو آپ نے جو زندگی گزاری وہ اتنی سچی، اتنی پیاری اور اتنی اچھی زندگی تھی کہ ہر شخص پیار سے صادق کہتا تھا اور پیار ہی سے امین بھی کہتا تھا. صادق کا مطلب ہوتا ہے سچ کہنے والا، دوست. کئی قسم کو مانے، سچ کہنے والا، دوست اور امین. امانتیں جب کوئی ان کے پاس رکھوائی جاتی تھی، لوگ کہتے ہیں ہمارے پیسے رکھ لو، کوئی کہتا تھا کہ ہماری فلاں چیز رکھ لو، میں باہر جا رہا ہوں آ کے لے لوں گا آپ سے. تو کبھی آپ نے کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی. جیسا وہ رکھ کے گیا تھا، چھوڑ کے گیا تھا، ویسے ہی اسے واپس کر دی. اس وجہ سے آپ کہلائے امین.
امانتوں کے رکھنے والے کسی امانت میں کبھی چوری نہیں کی. وہ آدمی تو چلا گیا, چاہتے ہیں چوری کر کے رکھ لیتے تھوڑا سا مال. اگر کوئی آدمی فرض کرو کہ 10 کلو آٹا چھوڑ کے جاتا ہے تو آپ 1 کلو نکال سکتے ہیں. 9 کلو دے دیں بھائی, اتنا ہی تھا, ہمیں کیا معلوم, ہم نے تو ہاتھ بھی نہیں لگایا, جیسا تم رکھے کو ایسے ہی رکھا ہوا ہے. لوگ اس طرح جھوٹ بولتے ہیں. تو آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا. جس نے جو چیز جیسی رکھائی ویسی ہی واپس کر دیا کرتے تھے. اس کی وجہ سے کیا کہلائے؟ امین. امانتوں کے رکھنے والے امانتوں میں چوری نہیں کرتے تھے, اور جب زبان سے کوئی الفاظ بولتے تھے سچا ہوتا تھا. تو سچ کہنے والا کیا کہلایا؟ صادق. تو وہ امین بھی تھے, وہ صادق بھی تھے. یہ 2 نام آپ نے اپنی زندگی میں کما لیے, اور 40 سال تک لوگ اسی نام سے آپ کو پکارتے تھے. اور جب بھی روڈ سے گزر جاتے تھے, ارے وہ دیکھو محمد صادق ہے بھائی, بڑا صادق آدمی ہے, بڑا سچا آدمی ہے. ارے بھائی امانت ہے, اس کے بعد رکھوایا کرو, یہ امین ہے, یہ کبھی اس میں خیانت نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا جو بچپن گزارا لوگوں میں صادق اور امین کے نام سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائی. اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بخشی اور دین کا اعلان کرنے کا حکم آ گیا کہ اب لوگوں میں اعلان کر دو کہ تم اللہ کے نبی ہو, اور اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے میرے پاس کہ اس دنیا کی ساری کائنات کا مالک ایک اللہ ہے, اور وہی اس دنیا کو چلا رہا ہے, اور وہی تمام انسانوں کو, کائنات کے ہر شے کو پالتا ہے. ہم نے علم شریف پڑھ چکے ہیں, تمام تعریفیں اس کے لیے, اور تو ہی ہمیں پالنے والا ہے. تو یہ پیغام پہنچانا تھا وہاں کے کفاروں کو. اب وہاں کے لوگ کیا کرتے تھے؟ وہاں کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے, لکڑی کے بت بنائے ہوئے, پتھروں کے بت بنائے ہوئے, اور کسی نے لوہے کے بت بنائے ہوئے. آٹا گھومتے ہیں نا وہ روٹی پکانے والا, اس کے بھی بت بنا لیتے تھے. وہ چاکلیٹ نہیں کھاتے ہیں, چاکلیٹ کے بت بنا لیتے ہیں, اور پھر اسی بت کی توڑ کے چاکلیٹ بھی کھاتے رہتے ہیں. یہ ان کا دستور تھا. تو ان کے کئی طریقے تھے بت بنانے کے. اور پھر جب کوئی ان کو پریشانی ہوتی تو وہ اپنے بت کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاتے اور کہتے ہیں کہ ہمارے خدا کہتے ہیں بتوں کو, کہ ہمارے خدا ہمارے اندر یہ پریشانی آ گئی, دور کر دے. مثال کے طور پر کسی کی روزی نہیں ہے تو وہ بت کے پاس کھڑا ہو جائے گا, وہ پہلے تو پوچھے گا بھائی روزی والا خدا کون سا ہے جو روزی دیتا ہے؟ تو وہ کہتے بھائی فلاں خدا جو ہے نا وہ روزی دے گا آپ کو. تو وہ اس خدا کے پاس جائے گا اور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے گا. جس طرح ہم ہاتھ باندھ کے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, اس طرح کفار بتوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, بڑے سر جھکائے کھڑے ہوتے ہیں. وہ ہم اپنے اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں. تو اس کو بولتا ہے اے ہمارے خدا میری روزی نہیں ہے, مجھے نوکری لگوا دے. اور پھر نوکری ڈھونڈتا پھرتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے اسی نوکری لگ جاتی ہے. جب وہ نوکری لگ جاتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرے اس خدا نے نوکری لگائی. ہم تو اس بات کو نہیں مانتے, ہم تو مسلمان ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارا خدا لگاتا ہے, وہ تو لکڑی کا بنا ہوا تھا. اس نے کیا کچھ بھی نہیں. مگر یہ بھی ایک لمبی بحث ہے. تو یہاں تو میں وہ سمجھانا نہیں چاہ رہا. میں تو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہاں کے لوگ کیا کرتے تھے اور مدینے کے لوگ کیا کرتے تھے. اس وجہ سے میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. میں خالی شارٹ واقعہ کو سمجھا رہا ہوں کہ وہ لوگ بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ تھے.
ان لوگوں کے بیچ میں، اور وہ اپنے خدا بتوں کو مانا کرتے تھے، ان لوگوں کے بیچ میں یہ کہنا کہ بھائی یہ بت جو جن کو تم پوجا کرو یہ تمہارا خدا نہیں ہے، تمہارا خدا تو وہ ہے جو آسمانوں میں، وہی تمہیں پال رہا ہے، وہی تمہیں کھانا دیتا ہے، وہی تمہیں پینا دیتا ہے، وہی تمہیں رہنے کو دیتا ہے، وہی تمہیں کپڑے دیتا ہے، وہی آسمان سے بارش برساتا ہے، اور وہی تمہارے لیے روزی دیتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اس بات کو بیان کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا، مگر یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا، کیسے سمجھایا جائے کہ بھائی یہ بتوں کو چھوڑو، خدا کی پوجا کرو، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور اگر تم خدا کی پوجا نہیں کرتے ہو، خدا کو نہیں مانتے ہو، تو یہ یاد رکھو تم آج بھی کافر ہو، مرنے کے بعد بھی کافر رہو گے، اور پھر جہنم میں جاؤ گے، تو تمہارا حشر بہت برا ہوگا۔ تو ان کو اس حشر سے بچانے کے لیے دین کی تبلیغ کی جاتی تھی، اور یہ پیغام پہنچانا ضروری تھا کہ اگر وہ یہ نہیں مانتے تو کہاں جائیں گے؟ جہنم میں، اور جہنم میں جانا کو پسند ہی نہیں کرتا۔ یہاں تو سب ہاں کر لیتے ہیں، مگر کیا آگ میں ڈالیں ہمارے کو، ہم قبول کر لیں گے؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہم بھی قبول نہیں کریں تو کافر کیسے قبول کر لے گا؟ کوئی بھی قبول نہیں کر سکتا۔ آگ میں کوئی ایک کتا بھی نہیں جانا چاہتا بھائی، ایک بلی بھی نہیں جانا چاہتی، جانور نہیں جانا چاہتا، تو ہم تو انسان ہیں، ہم کیسے آگ میں جائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس آگ سے، دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے یہ بتانا چاہتے تھے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ کو مانو، اسی سے مانگو اور اسی کی پوجا کرو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اور میں ایک سچا تمہارے سامنے بچپن گزارا ہے، میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، میری بات پہ یقین کر لو۔ تو یہ بات منوانے کے لیے اب جو واقعہ شروع ہوتا ہے، تو اب میں دوسری ویڈیو کے اندر اس واقعے کو بیان کرتا ہوں، یہاں اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا تو پھر لوگ ویڈیو نہیں سن پاتے ہیں۔ تو میں دوسری ویڈیو میں نمبر 2 ویڈیو کے اندر، یعنی بیان نمبر 2 کے اندر اس واقعے کو شروع کرتا ہوں کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اس کام کا آغاز کیا۔ تو لہذا ویڈیو نمبر 2 کے لیے 2 منٹ آپ انتظار کریں، میں وہ بناتا ہوں۔